سر ایک یہ خبریں آ رہی تھیں پچھلے ایک دو دنوں میں کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف موجودہ جو ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے، جیسے پہلے بھی ملاقاتیں جنرل باجوہ سے ہوئی تھیں ان کی. تو وہ جو موجودہ چیف جو ہیں انہوں نے شاید پرائم منسٹر آف پاکستان سے اجازت مانگی ہے کہ خان صاحب اس طرح ملنا چاہ رہے ہیں، تو اف یو الاؤ می آئی مے میٹ. تو ان خبروں میں کہاں تک سچائی ہے سر، یا باقی ایسے بز ورڈ ہے یا ریمرز ہیں یہ؟ دیکھیں، اس بارے میں مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں کریں گے. اچھا، وہ کیوں سر؟ آخر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہیں سر. وہ جی سر. نہیں، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کرنا جو ہے وہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مینڈیٹ تو نہیں ہے، اور یہ رواج جو ہے یہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہے، ورنہ پوری دنیا میں حزب اختلاف جو ہے وہ اداروں کے سربراہوں سے نہ ملتے ہیں، نہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے جو گفتگو یہاں پہ ہمارے ہوتی ہے. نہیں ریحان تو ہمیں صاحب، آہستہ آہستہ آپ نے دنیا آئیڈیلی تو کے ٹھیک چلن بات کی کی ہے طرف سر. جانا چاہیے، یا ہم نے ادھر ہی پھنسے رہنا ہے؟ نہیں سر، آپ نے آئیڈیلی ٹھیک بات کی ہے، آئی ایگری ود یو، لیکن سر یہ شہباز شریف صاحب کی درجنوں ملاقاتیں، خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ آرمی چیف سے ہوتی رہی ہیں سر. ماضی میں کئی ملاقاتیں آپ کی پارٹی کرتی رہی ہے، با جماعت کرتے رہے ہیں، 4 4 5 5 لوگ کرتے رہے ہیں سر، ہم نے دیکھا ہے. آپ بھی تو ملتے رہے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں سر. تو اس وقت تو آپ نے یہ اپنے اوپر اصول لاگو نہیں کیا کہ اپوزیشن کو نہیں ملنا چاہیے اسے آرمی چیف سے. جب عمران خان صاحب کی باری ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں سر، یہ تو رواج ہی غلط ہے. نہیں، دیکھیں، اگر تو آرمی چیف نے اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ وہی کھیل کھیلنا ہے جو 2018 میں کھیلا گیا، اگر انہوں نے دوبارہ الیکشن مینیج کرنا ہے تو پھر تو بالکل ملاقاتیں ہوں گی اور ہونی چاہیے، پھر ملاقاتوں کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. جی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا وہ موقف درست ہے جو انہوں نے پبلک کمٹمنٹ کی ہے اور اپنی مرضی سے کی ہے، اور اپنے ادارے کے اندر ایک بہت ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد کی ہے، اور آ کے قوم کو دو جرنیل صاحبان نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے، یہ کہا ہے کہ ہمارا آئندہ کا جو کردار ہے وہ اے پولیٹیکل ہوگا، تو اے پولیٹیکل کردار جو ہے وہ تو ان ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو پھر میں کہہ نہیں سکتا. اچھا سر، آپ لوگ اپنی گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ کل کو آپ اپوزیشن میں ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم آئے ہیں تو دوبارہ آپ لوگ بھی اپنے آرمی چیف سے ملاقاتیں شروع نہیں کر دیں گے؟ یہ اس کی گارنٹی اس قوم کو آپ بھی قسم قرآن دینے کو تیار ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، جو ہونا تھا ہو چکا، یا آپ پھر ملاقاتیں شروع کریں گے سر؟ دیکھیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ کہ اپنے طریقہ کار سے ہوگا. اگر تو ان کا کردار اے پولیٹیکل رہتا ہے اور وہ پھر ملاقات جب کریں گے ہی نہیں تو پھر کون جا کے ان سے ملاقات کرے گا؟ دیکھیں نا، اگر آپ سے کسی نے خفیہ ملاقات کرنی ہے تو پہلے آپ اجازت دیں گے تو کوئی خفیہ ملاقات کرے گا نا. نہیں، آپ کیوں تو کرنے اس جائیں لیے گے سر؟ یہ سوال تو نہیں، رانا صاحب سوری میں ریسیپروکلی ہوگا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اپالوجیز، لیکن آپ کیوں ملاقات کرنے جائیں گے جی ایچ کیو میں؟ گیٹ نمبر 4 پہ آپ کیوں جائیں گے؟ آپ نے پولیٹیکل بیٹل لڑنی ہے تو پارلیمنٹ میں لڑیں. آپ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جا کے ملاقاتیں کرتے تھے سر، آپ پھر کہہ رہے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ پاور میں ہیں. جب آپ نہیں سن لے نا، سر پاور میں ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا کردار ادا کرے، وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی وہی بلائے، قانون سازی بھی وہی کروائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احتساب بھی وہی کرے، تو پھر اس کو کیسے نہ ملے؟ اچھا سر، اگر یہ آپ سے اب میرے پوچھا، خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہو سکتا تھا؟ اچھا وہ انکوائری کہاں تک یونیفارم مین پہنچی واز سر؟ دیئر. آپ کی انکوائری کہاں تک پہنچی جو میجر جنرل صاحب کے خلاف ہو رہی تھی سر؟ اس کی فائنڈنگ کوئی آئی سر سامنے؟ کس جنرل کے خلاف؟ وہ جنہوں نے آپ پہ پرچہ دیا تھا، جھوٹا پرچہ ہوا تھا ہیروئن والا سر، وہ سارا جو ڈالا گیا تھا آپ پہ، وہ میجر جنرل صاحب تھے جن کے بیٹے کو پھر دوبارہ وہ ڈی ایم جی میں لے آئے تھے عمران خان صاحب، آپ نے بتایا تھا. یہ کیونکہ آرمی کا جو احتساب کا انٹرنل سسٹم ہے وہ کافی مضبوط بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سیکریسی بھی ہے، وہ یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے. لیکن بہرحال انہوں نے اس کیس کو
جو ہے وہ جو میرے خلاف تھا اس کو انہوں نے یہ جانا کہ یہ غلط ہے اور اس کو انہوں نے وڈرا کیا۔ اچھا سر، اگر یہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جیسے کہا جا رہا ہے اگر اجازت مانگتے ہیں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، سپوزلی باتیں ہو رہی ہیں، تو شہباز شریف صاحب یا آپ کی حکومت اجازت دے گی یا بالکل نہیں دے گی کہ جی آپ دور رہیں ان ملاقاتوں سے، یا کہیں کہ ملنا ہے تو ملنے؟ جیسے پہلے بھی تو اجازت دی تھی نا شہباز شریف صاحب نے جناب باجوہ صاحب کو کہ ملنے عارف علوی صاحب کے سب پاس جا کے خان صاحب سے۔ آپ کیا کریں گے اس دفعہ سر؟ دیکھیں میں نے دو باتوں پہ یہ بات کی ہے۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس کے فراڈ کو، اس کے جھوٹ کو اور اس کی جو اوقات ہے، جو یہ کرتا رہا ہے، اس کو میرے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ڈی جی آئی رہے ہیں۔ جی، تو دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اگر انہوں نے اس اپنا ارادے کا اظہار کیا تو وہ انہیں نہیں روکیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اگر ملنا چاہتے ہیں تو آپ مل لیں۔ اچھا آپ کا سٹانس تو پھر بڑا ڈیفرنٹ ہے، مطلب ہے آپ کے بس میں ہو تو آپ روک دیں گے کہ نہ ملیں عمران خان صاحب سے، آپ کو نہیں ملنا چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ سافٹ آدمی ہیں، دل کے بڑے اچھے ہیں، وہ اتنے سخت آدمی نہیں ہیں، وہ اجازت دے دیں گے عاصم منیر صاحب کو کہ آپ مل لیں، لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے تو اجازت نہیں دینی تھی۔ نہیں دیکھیں، اس میں اپنا کلاسرا صاحب معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے میں نے اس اعلانیے کی بنیاد پہ کی ہے جو جنرل انجم ندیم صاحب نے، ندیم انجم صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے کی ہے۔ جی، تو اس کے لحاظ سے تو پھر بات نہیں بنتی، ٹرو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا کوئی پروفیشنل ایشو اگر ہو اور وہ کہیں کہ جی اس ایشو کے اوپر ہم ملنا چاہتے ہیں، بات کرنی چاہتے ہیں۔ اچھا سر، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی لڑائی آپ کی پارٹی میں بڑی خوفناک رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج مفتاح صاحب نے بڑے مطلب سنگین سیریس الزامات لگائے ہیں اسحاق ڈار صاحب پہ۔ ایک طرف آپ لوگ ٹیررزم کو فائٹ کر رہے ہیں، اکنامک کولیپس ہو رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، آرمی چیف سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی فنڈ مل جائیں، دوسری طرف آپ کی پارٹی کے اندر دو بڑے اکنامک وزرڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ سر ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ بہرحال اس میں اسحاق ڈار صاحب نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، نہ میں نے سنا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیز کو، ہاں مفتاح اسماعیل نہیں، پالیسیز کو وہ ٹھیک ہے کرٹیسائز کریں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی ان کی پالیسی کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن جو ذاتی طور پہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنی ہے وہ ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کے جو ہے وہ پھر اثرات جو ہے وہ بڑے نامناسب ہیں۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی پارٹی پہ اتنی گرفت کمزور ہے کہ نہ اسحاق ڈار صاحب ان کے کنٹرول میں ہیں، نہ مفتاح اسماعیل صاحب کنٹرول میں ہیں، کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میاں صاحب لندن بیٹھے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کے باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کی پارٹی، آپ کی حکومت کے لیے دے آر برنگنگ بیڈ نیمز۔ تو آپ کے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے، صدر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں، ان کی گرفت ویک ہو رہی ہے کہ دونوں سننے کو تیار نہیں ہیں، یہ تو کمزوری کی نشانی ہے سر۔ نہیں کوئی گرفت نہیں ہے، دونوں جو ہیں وہ میاں صاحب کے حکم یا میاں صاحب کی ڈائریکشن سے باہر نہیں ہیں، بالکل باہر نہیں ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ کیونکہ ایک لیول تک برداشت کیا جاتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے، کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی رجمنٹ تو نہیں ہوتی، جی، ان کا ڈسپلن جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے۔ تو اب اگر بات یہ تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن ہو رہی ہے تو صرف ایک ٹیلی فون کی ضرورت ہے، تو بالکل یہ بات درست ہو جائے گی۔